صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا الطوف من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة أنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات الله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم وهو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيدي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبا الطاهر يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحرمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن صارمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واسد عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سلطان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الحصار. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الحصار؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال يا رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الحصار. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الحصار من فضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا ما لا يفوزنا فوز الشيطان ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. रेहाना आशमी साहब के लिखे हुए एक नोहे से मसाइल के साथ पेश कर देता हूँ. एक मरतबा और दूध से नवाज कीजिए. रुखसत की घड़ी हाय सकीना का वो रोना. रुखसत की घड़ी हाय सकीना का वो रोना और सैयद मजलूम का बेटी से ये कहना अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी. अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी. पहलू में कभी माँ के भी सो या करो बीबी.
अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। कुछ देर को ये फर्ज करो हम न रहेंगे। ये आवाज़ों को आजाद छोड़िएगा, बिस्मिल्लाह में खुदा आंखों को आबाद रखे, बहते हुए आंसुओं की माला कबूल करे। कुछ देर को ये फर्ज करो हम न रहेंगे, बाकी न रहे हाथ कोई रखने को सर पर। माहौल यतीमों का भी सोचा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। असगर को न मानूस करो प्यार से अपने, अकबर की उरूसी के न देखा करो सपने। सुगरा के करीब इतना न बैठा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, बैठा करो कुछ देर चरागों को बुझा कर, बैठा करो कुछ देर चरागों को बुझा कर। समझा करो इस खाक को है लाडली बिस्तर, बाली कभी यूं ही नहीं पहना करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, आदत जरा तन्हाई में रहने की भी डालो, आदत जरा तन्हाई में रहने की भी डालो। तस्वीर तस्वुर में असीर की बना लो, आजाद परिंदों को न देखा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। खुदा ध्यान हासिल साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। मतलब इसका जिंदान से रेहान सदा आती है अक्सर, जिंदान से रेहान सदा आती है अक्सर, जैसे कि सकीना से ये फरमाते हो सरवर। अब डर से लाइनों के न जागा करो बीबी, पहलू में कभी माँ के भी सोया करो बीबी। अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी, अच्छी नहीं ये बात न रोया करो बीबी। बराए सबूरे ताजी के इमाम समान नाम तो आवाज में
چہرہ تیری آنکھیں پھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین چلتنا کیسے گرایا خود کو چلتی ریت پہ چلتنا کیسے گرایا خود کو چلتی ریت پہ گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں گول کپ پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں گول کپ پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب بھولے سے نہ جانا کبھی دریا کے کنارے حق کر گئے مادر کہ ادا سارے کے سارے پیاسی ہے سکینہ رہے ہر آن یہی دھیان پیاسی ہے سکینہ رہے ہر آن یہی
पैरों में तुम्हारे हक कर गए नादर के अदा सारे के सारे बारिश नारे لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أصحاب امام حسین کی بہت سی صفات آپ کے سامنے بیان کی کہ کس طرح امام حسین کے اصحاب میں حب دنیا نہیں تھی، اپنی جائیداد، اپنی دولت، اپنی املاک کا نہ گھمنڈ تھا نہ محبت تھی. اسی طرح موت کا خوف بھی ان میں نظر نہیں آتا، اور اس کی میں نے باقاعدہ مثالیں اور جملے بیان کیے تھے. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہر صحابی نے باقاعدہ اظہار محبت اور مودت بھی کیا ہے. یہ بھی ایک خصوصیت باقاعدہ ہے. اگر آپ ہماری باتوں کو ذہن میں رکھے ہوں اور یاد ہو تو کوفے میں بھی اظہار محبت و وفاداری کی سب نے. جناب حافظ ہوں، جناب حبیب ہوں، جناب ابو سمامہ ہوں، سب نے اظہار کیا، دل میں نہیں رکھے رہے. اظہار ضروری ہوتا ہے. ان تمام صفات کے اندر اور خصائص کے اندر اور خصوصیات کے اندر کل میں نے بیان کیا ایک صفت تھی کہ امام کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے، معیت. حتیٰ مسائل میں نے جناب جون کا جملہ بھی نقل کیا کہ فرماتے کہ لا واللہ لا نفارقکم، قسم خدا کی ہم امام حسین آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو دیکھیے یہ امام کے ساتھ ساتھ ہونا بہت اہم چیز ہے. معیت کا مقام، انسان جب یہ جان رہا ہے کہ ہمارے امام وقت ہیں تو یہ جذبہ دل میں ہونا چاہیے کہ ہم مولا آپ کے ساتھ ہیں. رسول جو بار بار آہستہ آہستہ اپنے اہل بیت کو پہچنوا رہے ہیں، امام علیہ السلام کو پہچنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہ علی ہیں، دیکھو یہ حسن ہیں، دیکھو یہ حسین ہیں. علی علیہ السلام کو اس طرح پہچنوایا کہ دیکھو علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. امام حسن نے فرمایا کہ حسن منی وانا من حسن، یا حسین منی وانا من حسین. احب اللہ من احب حسینا
وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا. جناب زہرا کی فرمایا کہ فاطمہ کو بغض منی. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے دھیمے دھیمے گویا رسول خدا اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں جو اللہ کی جانب سے چھپا ہوا پیغام ہے. اب یہ سب باتیں تو اپنی واضح جو میں بیان کر رہا ہوں چھپا ہوا پیغام ہے, کی ورڈ چھپا ہوا ہے اس کے اندر. اور جو اصحاب ہیں وہ ان پیغامات کو محسوس کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جناب قمبر کا میں نے کل بیان کیا, قمبر ایک غلام ہے. قمبر ایک غلام, ان کی کیا حیثیت معاشرے میں, لوگ ان کو نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور میں نے بتایا کس طرح آ کے اس پہ تماچا مارا. قمبر نے دعویٰ یہ کیا تھا, کیا تھا کہ میں علی کا عاشق ہوں, تو دیکھو اس کی سزا ملی. اس نے سزا دی, لیکن سزا نہیں تھی, یہ اظہار محبت تھا. اور جزا کیا ملی؟ امام علیہ السلام کی رضایت. یہی قمبر کا آپ دیکھیے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ معرفت دیکھیے اصحاب میں کمپیئر کیجئے. رجال ضروری ہے کہ آپ دیکھیے ان رجال اور ان مردوں کو, ان اصحاب کو جو رسول خدا کے ساتھ بھی تھے, امام علی کے ساتھ بھی تھے, اور باقی ائمہ بھی آپ دیکھیے سب. اور حدیث ہے, حدیثوں میں ہے کہ تم لوگ ہمارے احادیث کے رجال کو پہچانو, دیکھو تو کون کس گریڈ کا ہے, کس کیلیبر کا ہے. یہی قمبر ہے. امام علیہ السلام کوفے سے باہر گئے ہیں اپنے غلام کے ساتھ, اور جب واپس آتے ہیں تو ایک اونٹوں کی قطار ہے, اور قطار, اس اونٹوں کی قطار پر ایک بار ہے, اور ہر بار میں کچھ سامان ہے. جناب قمبر کے ساتھ جب امیر المومنین وارد کوفہ ہوئے تو اسی وقت ایک سائل آگے آ گیا, یا امیر المومنین بھوکا ہو, بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو ملے گا. آپ دیکھیے کتنے کریم یہ امام ہیں. جناب جون میں مسائل میں جملہ بیان کیا تھا, یہ سب چیزیں سمجھنے کی کہ کیسے تھے کہ اتنی طاقت, اتنا اختیار, اتنی قدرت, اتنا علم, اتنی شجاعت, اس کے بعد اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, اتنا تواضع تھا, اتنا خیال تھا. وہ بھی ان کا جو صرف ان کی رعایا میں تھے, ان کے کنگڈم میں رہ رہے تھے, اور چیزیں جو عاشق علی ہو. لہذا اپنے اس مجلس اعزا کو, ان آنسوؤں کو, اپنے آپ کو جو آپ پیٹ رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, یا حسین کہہ رہے ہیں, اس کی بہت عظمت ہے, بہت عظمت ہے. اس بات کو دیکھیے, والد نے کہا کہ یا امیر المومنین میں بھوکا ہوں, مجھے کھانے کو چاہیے. امیر المومنین فرماتے قمبر جی مولا جاؤ ذرا ان اونٹوں کی قطار میں ایک اونٹ ہے, اور اس کے اندر ایک پوٹلی ہے, ایک ڈھیر ہے, ایک گٹھری ہے, اس میں روٹیاں رکھی ہیں, جاؤ اس کو روٹی دے دو. فوراً جاؤ. قمبر جاتے ہیں, تاخیر ہو جاتی ہے. آواز دیتے قمبر کیا بات ہے, اتنی تاخیر کیوں لگا رہے ہو؟ کہا مولا وہ جو روٹی ہے وہ کپڑے میں ہے, اور وہ کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں کہاں ہے. کہا انتظار نہ کرو, بھوکا ہے, تم اس کپڑے سمیت اس کو دے دو. پھر تاخیر ہوتی ہے. امام فرماتے قمبر کیا بات ہے, تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا کپڑا نہیں مل رہا ہے, وہ کس گٹھری میں رکھا, کپڑا نہیں مل رہا ہے. کہا تم جو گٹھری ہو جہاں نظر آئے وہ گٹھری دے دو اس کو. کہا مولا میں ابھی دیتا ہوں. فوراً جاتے ہیں, پھر تاخیر ہو جاتی ہے. سائل کھڑا ہے, مولا اس کا چہرہ دیکھا, بیچارہ بھوکا ہے, وہ مولا کو دیکھ رہا ہے, اپنے آقا کو دیکھ رہا ہے, حاکم وقت کو دیکھ رہا ہے. وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اس سے پہلے والے حاکم تھے جو بیت المال میں کس طرح پرخوری کر رہے تھے, خرد و برد کر رہے تھے, اور یہ ایک حاکم ہے جو ہمارا اتنا خیال رکھے ہے. من انسان سب چیزیں دیکھتا ہے. دیر ہو گئی. قمبر کیا بات ہے, کہاں کے چلے گئے, کہاں تاخیر کر رہے ہو؟ کہا مولا نہ کپڑا مل رہا ہے, نہ گٹھری مل رہی ہے, پتہ نہیں کہاں رکھا ہے, اتنے سارے اونٹ ہیں. امام فرماتے کہ قمبر ایک کام کرو, پورے اونٹوں کی قطار اس کو دے دو. ادھر امام نے یہ حکم دیا کہ قمبر پورے قطار جو اونٹوں کی وہ تم اس کو دے دو. قمبر نے بلا فاصلہ قطار کے ساتھ ساتھ دے دیا. نعرہ حیدری محمد والے محمد بلندر صلوات. آپ یہ
احساس کیجئے کہ ایک شخص نے جو اس منظر کو دیکھا بعد میں قمبر سے پوچھتا ہے کہ قمبر ایک بات بتاؤ ذرا، کیا بات ہے؟ کہا تم نے اس دن جو کام کیا بڑا عجیب و غریب کام تھا. کیا کام؟ کہا میں نے سارا قصہ دیکھا، لیکن جب تم مولا نے یہ کہا کہ اس مہار کو، پورے اونٹوں کی مہار کو اس سائل کو، فقیر کو دے دو، تو تم نے اتنی جلدی اس کو دے دیا، یہ قصہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میں اپنے آقا کو، اپنے مولا کو جانتا ہوں. اس وقت جوش سخاوت میں تھے، مجھے ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اونٹوں کی قطار کے ساتھ میں بھی چلا جاؤں گا. یہ قمبر ہیں جو معیت علی سے جدا نہیں ہونا چاہتے. میں علی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں علی کے در پہ رہنا چاہتا ہوں. غلام ہیں لیکن در علی پہ رہیں. معیت کوئی آسان چیز نہیں ہے. اب اس کے مراحل کس طرح ہیں، کیا ہے؟ میں نے کل اور اس سے پہلے بھی اور آج دوپہر میں بھی ایک آیت پڑھی، 3 دن سے آیت پڑھ رہا ہوں، بہت اہم آیت ہے کہ رسول خدا کا حکم ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری اتباع کریں. آج میں نے ایک جملہ کہا تھا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، شب ہجرت کا، کہ کر اور فعل رسول کا ہے اور اسناد اللہ کی طرف دیا جا رہا ہے. یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے تمہیں دعوی محبت اللہ سے ہے لیکن اتباع میری کرنا ہے. آپ دیکھیے یہ بہت اہم مراحل ہے. رسول کی اتباع کر کے آپ اللہ سے محبت کو ثابت کریں گے. یہ آیت ذہن میں رکھیے گا. کتنی ایسی آیتیں اس میں اطاعت خدا کو واجب قرار دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تلووا عنہ وانتم تسمعون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب وہ تم سے کچھ کہے تو منہ نہ موڑو جبکہ تم اس کی بات کو سن رہے ہو. وانتم تسمعون، تم اس کی بات کو، رسول کی بات کو سن رہے ہو لیکن منہ نہ موڑنا. اچھا تو کیا مومن ایسے بھی ہوتے ہیں؟ اس سلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھ رہے ہیں آپ، تو مومن ایسے بھی ہوتے ہیں. جی ایسے بھی ہوتے ہیں، درجات ہیں. اب جب یہ کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بات کو سن رہے ہو لیکن منہ نہ موڑنا، تو اس کے اندر آپ کی فرق یہ آتا ہوگا شاید ذہن میں سوال کہ بھائی اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے. اطاعت اور اتباع میں ذرا سا فرق ہے. اطاعت یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کسی بات کو ماننا ہے. آقا نے کہا، مولا نے کہا جاؤ پانی لے آؤ، باپ نے کہا، ماں نے کہا جاؤ پانی لے آؤ، تو ادھر کوئی حکم آیا، بچہ اس حکم کی تعمیل کرے گا اور اتباع کرے گا. یہاں نہ بیٹھو، یہاں نہیں بیٹھے گا. وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، چاہے امر ہو چاہے نہیں ہو، ڈوز ہو ناٹ ٹو ڈوز ہو، سب میں اگر کوئی چیز کہی جائے گی، کوئی چیز بولی جائے گی، آرڈر دیا جائے گا تو اس کا کیا ہوگی؟ اس کی اطاعت ہوگی، اس کو فالو کیا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اطاعت ہو جائے گی. اچھا اللہ تبارک و تعالی صرف جیسے میں نے آیت پیش کی یہ نہیں کہا کہ رسول کی میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صرف اطاعت ہی اطاعت چلتی رہے. نہیں، اطاعت ہی اطاعت صرف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے، رسول نے بہت ساری باتیں کہیں کرو نہ کرو، وہ آپ کو فالو کرنا ہے، وہ اطاعت کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. لیکن اس اطاعت سے بڑھ کر ایک مقام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سے نہ کہا جائے لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہی ان کا منظور ہے، یہی ان کی مرضی ہے، یہی یہ پسند کرتے ہیں، یہی یہ چاہتے ہیں، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ اگر ہم کو چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کو بنا کہے ان کی بات کو ماننا ہے. اس کو اتباع کہتے ہیں. تبھی سے ڈکشنری جا کے دیکھیے، اتباع کا مطلب یہ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا.
یہ نہیں کسی چیز کوئی آپ سے کہے کرو تو آپ نے کر لیا، وہ تو اطاعت ہوتی ہے. اس کے اندر اگر مولا نے، آقا نے، رسول نے، اللہ نے، امام نے حکم دیا ہے آپ نہیں کیجیے گا تو آپ کو سزا ہوگی، آپ گنہگار ہو جائیں گے، عذاب ہوگا. لیکن اتباع میں کیا ہے؟ اتباع میں یہ ہے کہ اللہ خاموش ہے، رسول خاموش ہے، امام خاموش ہے، آپ دعوے دار ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، آپ کو دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول سے محبت کرتا ہوں، فاتبعونی، تو آپ بھی تو میری اتباع کرو. یہ الگ مقام ہے اطاعت سے. توجہ کیا آپ نے؟ تو اطاعت کے اندر کوئی چیز کہی جائے گی آپ کو ماننا ہے، نماز پڑھو آپ کو اطاعت کرنا ہے، جہاد میں چلو آپ کو اطاعت کرنا ہے. لیکن اتباع میں یہ عنصر چھپا ہے کہ آپ کو کسی کو فالو کرنا ہے. سلمان فارسی ہیں، برف باری ہو رہی ہے، امام علی آگے آگے ہے، پیچھے بہت سے اصحاب ہیں. ظاہر 2 اصحاب ہیں، میں پورا واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگا، اصل مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں. جب پیر کے نشان گرے گئے تو اس میں اگر فرض کریے 3 لوگ تھے، سلمان فارسی فرض کری ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں، آگے آگے علی جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے 3 چاہنے والے اتباع کر رہے ہیں. تو اتباع میں بھی فرق ہے. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہا رے یہ تو 2 لوگوں کے پیر کے نشان ہیں، آگے آگے علی مرتضیٰ، پیچھے پیچھے ہم 3 لوگ. اے سلمان فارسی آپ کے پیر کے نشان کہاں ہے؟ کہا میرے پیر کے نشان کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا ہم کو دیکھنا ہے کہاں؟ کہا میرے پیر کے نشان کہاں؟ ارے میں نے وہاں اپنے پیر کو رکھا، قدم کو رکھا جہاں علی کا قدم پڑ رہا تھا. اب یہ اتباع کی منزل الگ ہے کہ جہاں پر انسان جتنی زیادہ معرفت رکھتا ہوگا اس کا جو ایمان کا درجہ ہوگا ویسا ہی اتباع کرے گا، اور یہ اپنے اتباع سے بتائے گا کہ میں اگر ان سفن نجات پر، ان نجات کی کشتیوں کو فالو کرتا ہوں تو کس حد تک فالو کرتا ہوں. سلمان فارسی بتا رہے ہیں کہ میں نے علی کے قدم پر قدم رکھ کے بتایا کہ دیکھو ابو ذر تم الگ درجے کے ہو، میں الگ درجے کا ہوں. تم اپنے پیر نشان دکھا رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو اور شو کر رہے ہو، لیکن میں کہاں؟ میں اپنے آپ کو علی کے قدم کے نشان میں فنا کر رہا ہوں. اس بات پڑھے محمد والے محمد. معیت علی کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ اگر معیت چاہیے ہے تو اس کے درجات ہیں، اور یہ درجات ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی معلومات کے اوپر، آپ کے علم کے اوپر. علم جب زیادہ آئے گا آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. سورہ حجرات کی آیات ہے کہ وہ اعرابی و دیہاتی جو اطراف میں تھے رسول خدا کے پاس آئے، قالت الاعراب آمنا، انہیں کہا کہ رسول اللہ ہم تو آپ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، آپ پر ایمان لے آئے ہیں. تو آیت نے کہا کہ ان سے حبیب کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، تم صرف اسلام لے کر آئے ہو. کیوں؟ دلیل پیش کی ہے. اسی لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے بھی دلوں میں نہیں اترا ہے. اسلام زبان پہ ہوتا ہے، ایمان دلوں میں ہوتا ہے. سلمان پڑھے محمد وآل محمد. اب جو چیز دل میں ہوگی وہ بہرحال اعضاء و جوارح میں اثر کرے گی. آپ کو اللہ پر ایمان ہے، آپ کو روز قیامت پر ایمان ہے، آپ کو سزا پر، جنت پر، جہنم پر، سب پر ایمان ہے. انصاف سے بتائیے اگر ایمان ناقص ہو جائے، اگر ایمان نہ ہو روز جزا پر، کوئی یہاں نماز پڑھنے آئے گا؟ جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیوں عمل انجام دے؟ جب ہم کو ایمان ہی نہیں ہے کہ روز قیامت ہے، کوئی سزا ہوگی، کوئی جزا ہوگی، تو جو دل چاہے کرنا کریے، انسان آزاد ہے. ایمان ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان ہے تو ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، ایمان ہے تو ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں. ایمان ہے کہ کوئی زندہ امام ہے جو
پس پردہ اور غیبت کے پردے کے پیچھے اپنے کاموں کو انجام دے رہا ہے. ایمان ہے تو اس لیے ہم لوگ زیارتوں میں باقاعدہ سلام کر رہے ہیں. السلام علیکہ کا خطاب بتا رہا ہے کہ ہم ان کو حاضر و ناظر جانتے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہیں. ہم کو معلوم ہے کہ جب سلام کریں اس کا جواب بھی آئے گا. وہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم سن نہیں پاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, متقین تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. میں کہوں گا کہ اصلاً جو تبلیغ تھی رسول خدا کی, جو پہلی بار انہی نے مبعوث ہونے کے بعد کفار و مشرکین میں کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ بتاؤ کیا تم لوگ مجھ کو صادق و امین مانتے ہو؟ میں سچا ہوں, میں امین ہوں. تو سب نے کہا ہاں میں آپ کو مانتا ہوں, سچے آپ ہیں, آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. 40 سال تک اس صادق ہونے اور امین ہونے کو انہوں نے ثابت کیا ہے. اور پھر جب رسول نے فرمایا تو کیا انداز تھا کہ اچھا بتاؤ اگر اس ابو قبیس پہاڑ کے پیچھے سے میں کہوں کوئی لشکر آ رہا ہے تو مانو گے؟ یعنی دیکھیے رسالت پر ایمان رکھنے کے لیے بھی آپ کو پہلے غیب پر ایمان رکھنا ہوگا. اگر دیکھیے انداز جو سوال ہے کیا تم مانو گے, توجہ کیجیے گا, اب میں جملے دے رہا ہوں, اگر اس کو سمجھنے میں زیادہ کھولوں میں نہیں. کیا تم مانو گے, کیا آپ مانیے گا, میرے بارے بھروسہ کیجیے گا. انداز سوال یہ کہ اگر کہو گے ہاں تو بات آگے بڑھے گی, اگر کہو گے نہ تو وہیں سے چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تو تبلیغ میں بھی غیب کا کنیکشن بہت زیادہ ہے, غیب کا کنیکشن. تو یہ جو اصحاب ہیں ان کے اندر معیت کا پہلو, اور میں نے عرض کیا جب تک ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے ہر چیز دیکھیے. بہت سی نشانیاں عقول کے لیے ہوتی ہیں, بہت سی نشانیاں قلوب کے لیے ہوتی ہیں, بہت سی نشانیاں آپ کی ابصار کے لیے ہوتی ہیں, آنکھوں کے لیے ہوتی ہیں. جس کا جتنا ایمان کا درجہ ہے وہ اپنے حساب سے نشانی کو لیتا رہے. لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے, بہت مجھے تعجب ہوتا ہے. میں جب بھی پڑھتا ہوں, بولتا ہوں, میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ یا اللہ یہ کون سے اصحاب تھے, کون سے مسلمان تھے, یہ کیسے لوگ تھے کہ رسول کے جانے کے بعد چلی رسول کے زمانے جو نشانیاں تھیں تو چلی چھوڑی بھول جائیے, کیونکہ رسول ایک ایسا سورج کے سامنے یہ قمر چلی مدھم پڑ جاتا تھا, شاید نہ پہچان سکے والی کو, کوئی بات نہیں. لیکن جب رسول خدا چلے گئے اور یہ چاند جو سورج بن کے آیا اور یہ خورشید ولایت جو چمک رہا تھا, تابناک خورشید ولایت, ارے اس کی معجزات دیکھ کر کیا عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے؟ کیا آپ لوگ آج اتنے 1000 سال کے بعد جب کوفہ جاتے ہیں تو کیا وہاں باب ثعبان نہیں ہے؟ کیا ثعبان کا قصہ کسی کو نہیں معلوم؟ کیا دقت القضا نشانی نہیں ہے؟ کیا کسی کوفے کی مسجد میں مولا نے قضاوتیں نہیں کی؟ اصحاب نہیں تھے؟ سب موجود تھا, سب. کتنی بار ایسا ہوا, ایک واقعہ چلی ذہن میں آگے نقل کرتے ہیں, کتنی بار ایسا ہوا ہے. واقعات بہت ہیں, آپ جا کے دیکھیے گا. ایک کتاب ہے مدینۃ المعاجز, بھری ہوئی کتاب سے, پورا مدینہ اور شہر, معجزوں کا شہر, کتاب کا نام ہی معجزوں کا شہر. جا کے دیکھیے, پڑھیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں کیوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل جو شبہات ڈالے جا رہے ہیں کہ جو وہ جب تک کہ ہم دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں, اور یہ چیزیں ایسی ہیں وہ چیزیں ویسی ہیں, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نشانیاں موجود ہیں آیات و انفق میں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق. ہم آسمانوں پر, دلوں کے اندر ہر طریقے نشانیاں دکھاتے ہیں. بس یہ کہ آپ اس نشانی کو بنوان نشانی سمجھ کر اس نشانی میں جس چیز کا جلوہ نظر آ رہا ہے اس جلوے کا متوجہ ہو جائیں گے. یہ بہت اہم چیز ہے. یہی کوفے کا منبر, کل میں نے ایک واقعہ نقل کیا, آج ایک اور واقعہ نقل کر دیا. یہ سلوات پڑھی محمد والے محمد.
ذرا جیتی جاتی سلوات پڑھیے محمد والے کوفے کا منبر ہے، امیر المومنین رونق افروز منبر ہیں. اور یہ روایت الظاہر عمار یاسر سے تھی کہ عمار یاسر فرماتے ہیں کہ ہم سب موجود تھے، اصحاب کا مجمع تھا، مسجد چھلک رہی تھی. ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص، بہت نورانی شخص مسجد کے در سے اندر آتا ہے. اچھا پہلے مسجد شاید اتنی بڑی نہیں تھی جو آج صحن ہو گیا ہے، لیکن حدود تقریباً یہی تھی. اب جب کہا جا رہا ہے کہ اصحاب کا مجمع زیادہ تھا تو سمجھیے واقعی اصحاب تھے. اچھا اس میں یہ بھی توجہ رہے کہ ابو مومنین کی حکومت بیعت بڑی شان و شوکت سے ہوئی تھی تو لوگ زیادہ تھے، تو اصحاب بھرے ہوئے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور تا حد نگاہ وہ آخری صف میں مسلین اور نمازی موجود ہیں. مولا خطبہ دے رہے ہیں، نماز ختم ہو چکی، خطبہ چل رہا ہے کہ ایک دم سے دیکھا لوگوں نے ایک شخص آیا. اچھا جیسے بھی ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ یہ بہت غور سے سن رہے ہیں ماشاء اللہ، تو ایک دم سے آ جائے اور ایک دم نورانی چہرہ کوئی اننون آدمی ہو تو ایک طبیعی چیزیں سب مڑ مڑ کے دیکھیں گے یہ کون سا آ ہے، کہاں سے آتا ہے، کوئی نئے لگتے ہیں، کوئی مثلا انسان ہے، جنات ہے، یا پھر ہے کوئی عجیب و غریب چہرہ. کیونکہ ہر منطقے میں ایک دوسرے کے چہرے تقریباً ایک شباہت ہوتی ہے، لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری چہرہ نظر آ جائے تو سب متوجہ ہو جائیں گے یہ کون آ رہا ہے. یہی کیفیت وہاں بھی ہوئی. ایک نورانی چہرہ مسجد میں داخل ہوا، سفید داڑھی، نورانیت، اور وہ ایسا شخص کہ وہ آخری سے آتا آتا وہ صفوں کو چیرتا ہوا اور مومنین کے گھٹنوں سے نانگتا ہوا، کندھوں کو ہلاتا ہوا وہ ایک دم مولا کے پاس آ گیا اور آگے کہتا ہے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین. اب سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آ گیا، یہ کون ہے، پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. امیر المومنین نے سلام کا جواب دیا اور الظاہر جیسے تاریخ ملتا ہے کہ متعدد بار مولا نے یہ فرمایا تھا کہ سلونی سلونی، اور اس جملے کا آپ لوگ اس طرح لیتے ہیں کہ فضائل کا ایک بہت ایک خاص ٹکڑا ہے، لیکن یہ فضائل یقیناً ہے، لیکن یہ ایک عربوں میں بات تھی کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اس سے پہلے تم مجھے کھو دو. تو یہ متعدد بار یہ انداز تھا. آج ہم لوگ کی عقلیں اس فضائل کو سمجھ رہی ہیں، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی بات. کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، وعلیکم السلام. کہا کہ میرا بھی ایک سوال ہے. اتنی دور کا آدمی سلومی کب کہا تھا، پوچھنے والا اب آیا ہے، لوگ پریشان تھے. کہا میرا ایک سوال ہے. کہا کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل امین کہاں ہے. بھائی ڈھنگ کا سوال کرو بھائی. کہا نہیں میرا یہی سوال ہے کہ بتائیے جبرائیل امین کہاں ہے. آپ نے بھی کہا ہے نا دعویٰ کلمہ دعویٰ کیا ہے، ثبوت پیش کیجیے. آپ نے دعویٰ کیا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، تو بتائیے کہ جبرائیل امین کہاں ہے. آپ سوالات میں فرق دیکھیے، ایک وہ سوال تھا کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں، ایک یہ سوال ہے، لیکن فرق دیکھیے گا. امیر مومن مسکراتے ہیں. تمہیں واقعی جواب چاہیے ہے؟ جی جواب چاہیے. ایک مرتبہ لوگوں نے عجیب علی مرتضی کیفیت دیکھی. مولا ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھتے ہیں، پھر بائیں طرف دیکھتے ہیں، پھر پیچھے دیکھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ اوپر دیکھتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو میں نے مشرق و مغرب میں دیکھ لیا، میں نے زمین کی تہوں میں دیکھ لیا، میں نے آسمانوں کی بلندیوں کو جھانک لیا، میں نے حتی عرش الہی دیکھ لیا. مجھے پوری کائنات میں کہیں جبرائیل نظر نہیں آتے، اور سارے لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، باقی ہے میں دیکھ رہا ہوں. لیکن ہاں صرف دو احتمال ہیں، دو پروبیبلٹیز ہیں، دو لوگ ہیں جن میں سے ایک جبرائیل ہو سکتا ہے. یا تو جبرائیل میں ہوں جو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، یا جبرائیل تم ہو جو کہ تم ہی جبرائیل ہو.
علم سے آتی ہے. علم دکھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے جب آیت نازل ہو گئی ہے تو یہ تو گویا ظلم ہو جائے گا کہ پروردگار تو نے کہہ دیا کہ محبت کرو, اتباع کرو, علی ہے, فاطمہ ہے, حسن حسین ہے, آخر معلوم تو ہو کہ یہ کس مرتبے پر فائز ہے. دنیا والوں کو پتا چلے کہ علی کس مرتبے پر فائز ہے کہ جب کوئی ان کے مقام کی جگہ پر آ کر بیٹھے تو عقل مند انسان سمجھ جائے کہ ناحق کوئی آ کر بیٹھا ہے, ناحق آ کر بیٹھا ہے. جس کی جو جگہ تھی اس کو وہیں رکھنا ہوگا. اور عدالت کہتے ہی اسی کو ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی جائے, یہ عدالت ہے. اب آئیے ایک اگلا مرحلہ, میں اس کو یہاں کھول رہا ہوں اور کل اس کو کنٹینیو کروں گا. ایک سلوات پڑھی محمد وآل محمد. تو محبت, اصحاب اس محبت کو سمجھتے تھے. اصحاب جو رسول کے تھے, امیر المومنین کے تھے, ان سب باتوں کو دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ چیز چھپی ہوئی نہیں تھی. معجزات صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں تھے, یہ معجزات کی نشانیاں عمومی تھیں اور عمومیت میں سے کچھ چنندہ حضرات نے اس کو ہضم کیا اور ایمان لے کر آگے قلب میں چیز اتر گئی تو پھر اعضاء و جوارح سے نصرت سامنے آئی. بات واضح؟ اب یہاں پر ایک مرحلہ آتا ہے بھائی اتباع والی بات, کہ اتباع کا معنی کسی چیز کو فالو کرنا, کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانا. زیارت جامعہ اس میں کئی ایسے جملے ہیں جو پے در پے آئے ہیں. ایک جملہ یہ ہے کہ وَقَلْبِ لَكُمْ سِلْمٌ, وَقَلْبِ لَكُمْ سِلْمٌ, ہمارا قلب, ہمارا دل آپ کی نسبت اہل بیت بالکل تسلیم کیے ہوئے ہیں, مانے ہوئے آپ کو, چوں چرا نہیں کریں گے, جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. یہ ایک مرحلہ ہے قلب کا. ایزالے کا بھی غور کیجیے, جوانوں غور کیجیے اس کے اوپر. جب تک کہ کسی بات کو آپ دل سے نہیں مانیں گے وہ اثر نہیں ہوگا. قلبی لکم سلم, پھر کیا ہے وَرَعْیِ لَكُمْ تَبَعْ, میری رائے, میرا نظریہ, میری فکر, میری مینٹیلٹی, میری سوچ, میرے خیالات, میرا تخیل, یہ ساری چیزیں لکم تبع, اے اہل بیت آپ کے تابع ہے. یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے. جب ایمان دل کے اندر آ گیا, جب آپ نے گواہی دے دی ذات جامعہ میں کہ ہم اپنے قلب سے آپ کو تسلیم کرتے ہیں, تو پھر اب آپ کی رائے اہل بیت کی رائے سے مختلف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے اتباع, کہ جہاں پر ہماری رائے جو بھی ہو, ہماری رائے جو بھی ہو, یہ ہمیں وہی کرنا ہے جو اہل بیت چاہ رہے ہیں. وَالرَّعْیِ لَكُمْ تَبَعْ. اور ایک اور اگلا مرحلہ, اگلا مرحلہ محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم. اے میرے اہل بیت, اے ائمہ کرام, آپ جس بات کو حق کہیں گے ہم اس کو حق مانیں گے, جس بات کو آپ باطل کہیں گے ہم اس کو باطل کہیں گے. آؤ ذرا کربلا میں کیا ہو رہا ہے, یہ رسول کے نوازہ مدینہ کیوں چھوڑ رہا ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا حسین اس یزید جیسے کی بیعت نہیں کر رہا ہے. اب زمانے کے جتنے بھی اصحاب ہیں, جتنے بھی مسلمان ہیں, سب کو یہیں سے آ کے چیک کیجئے کہ کون کتنا زیادہ تابع حسین ہے. جو جتنا تازہ امام حسین کے اس بات میں اتباع کرے گا وہ اتنا زیادہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہوتا چلا جائے گا. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محقق لما حققتم ومبطل لما ابطلتم. آپ جس کو کہا باطل, وہ باطل, باطل. کسی امام حسین کے ساتھ نہیں, ہم نے اب بات عرض کر رہا ہوں, ایز اے گروہ ہم بات کر رہے ہیں, ورنہ یہی اصحاب, عالیشان اصحاب دوسرے ائمہ کے پاس ہیں. چلیے ایک اور مثال لیتے ہیں, ہارون مکی چھٹے امام کے صحابی,
ایک شخص ہے, میں نام پوری طرح بھول رہا ہوں, ظاہراً سعد بن مسلم, بہرحال شخص ہے, امام کے پاس آتا ہے خراسان سے, کہتا ہے کہ مولا اے فرد رسول, چھٹے امام سے بات ہو رہی ہے, آپ لوگ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں اپنی زبان میں کہوں اللہم عجل ولیک الفرج, یہی تو ہے بس. فرض یہ کہ وہاں اپنے مولا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے یا ہمارے پردے غیب میں. اس نے کہا آپ قیام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ قیام کیجیے مولا, خراسان میں بہت شیعہ ہیں, بہت مومنین ہیں, اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کا پیغام وہاں پہنچا کے آؤں, اور پھر وہ جو شیعہ ہیں, وہ جو چاہنے والے ہیں, وہ جو آپ کے ماننے والے ہیں, وہ پھر آپ کی نصرت کو آئیں گے. امام کچھ جواب نہیں دیتے, خاموش ہو جاتے ہیں. اسی اثنا میں ایک شخص آیا, ہارون مکی. ہارون مکی آتے ہیں اور اس انداز سے آتے ہیں کہ گویا ایک نارمل بات ہو رہی ہے, ہم تو یہاں روز آنا جانا لگا ہوا ہے میرا. تو وہ آتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, چپل اتارتے ہیں, نارین کو ہاتھ میں لیتے ہیں, بغل میں دباتے ہیں, آتے آتے مولا کو سلام کر کے ادھر چلے جاتے ہیں. یعنی احمد رس زیادہ ہے. امام فرماتے ہیں ہارون مکی رکو. جی مولا کیا بات ہے؟ وہیں پر صحن میں, اب جہاں پر بھی ایک تنور جل رہا تھا. تنور جہاں پر آگ ہوتی ہے, بچوں میں پتہ نہیں پتہ تنور کیا ہے. تنور جہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے وہاں پہ مثلا روٹیاں پک سکتی ہیں, جو بھی وارہ سے کئی مصرف ہوتے ہیں. تنور جل رہا تھا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہارون مکی, اور یہ شخص سن رہا ہے, ہارون مکی جاؤ جا کے تنور میں بیٹھ جاؤ. اللہ, اگر میں ہوتا آپ ہوتے تو ہم لوگ یقین سے سوال کرتے مولا آپ نے کیا فرمایا, تنور بیٹھنا ہے. مولا میں پھر سے کہہ دیجیے تاکہ میں شور ہو جاؤں, تنور میں ہی بیٹھنا ہے, تنور کے پاس جانا ہے. اس سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جلدی سے امام فرماتے ہیں کہ جا کے تنور میں بیٹھ جاؤ. یہ روایت کا جملہ ہے کہ ہارون مکی کو جیسے ہی چھٹے امام نے فرمایا کہ جا کے تنور میں بیٹھ جاؤ, ہارون مکی بغیر کوئی سوال کیے وَالرَّعْيِ لَكُمْ تَبَعُونَ وَقَلْبِ لَكُمْ سِلْمُونَ وَالرَّعْيِ لَكُمْ تَبَعُونَ مُبْتِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ. یہ دیکھیے وہی باتیں ہیں ساری, لیکن ثبوت پیش کرنا ہوگا. چپ چاپ خاموشی جاتے ہیں, تنور کا ڈھکنا ہٹاتے ہیں اور اندر اتر جاتے ہیں. یہ شخص جو بیٹھا ہے, اب امام آ کے اس سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ خراسان میں فلاں جہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور فلاں شخص کیسا ہے, اور مومنی فلاں کام کیا کر رہے ہیں. لیکن امام محسوس کرتے ہیں کہ اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے. کہا بھائی کیا بات ہے, تمہارا دماغ نہیں ہے, تم کہیں اور لگا ہوا ہے, تم سے بات کر رہا ہوں. کہ مولا اے فرد رسول آپ بات تو کریں, لیکن اس بندے خدا کا کہ جو جل رہا ہے اندر, ارے آپ اس کو کیوں کہہ دیا, کوئی خاص بات؟ کہا کہ اچھا جا کے ذرا دیکھ کے آؤ, ذرا کیا بات ہے. وہ جاتا ہے, تنور ڈھکنا ہٹاتا ہے, دیکھتا ہے ہارون مکی تنور کے اندر اس طرح بیٹھے ہیں کہ آگ جل رہی ہے اور وہ آرام سے بیٹھے ہیں. تو عجب نہیں منظر یاد آ گیا ہو کہ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, کہ ابراہیم نبی کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آگ بالکل سالم بھی ہو گئی اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں تھی کہ وہ یخزدہ ہو جاتے. تو دیکھیے یہاں پر اگر ایمان کی وہی منزل ہے تو جو کیفیت ابراہیم کی تھی وہی کیفیت مومن کی بھی ہو سکتی ہے. اس بات پڑھی محمد و آل محمد پر. ابراہیم نے کیا کہا تھا, فمن تبعنی فانہ منی, جو میری اتباع کرے, ابراہیم ابھی کا ذکر آ گیا, فمن تبعنی فانہ منی, جو میری اتباع کرے گا مجھ سے ہے. تو جو سلمان من اہل البیت کہا, ابو ذر کے بارے میں ملتا ہے کہ ابو ذر من اہل البیت, الظاہر المقداد کے بارے میں ملتا ہے کہ المقداد من اہل البیت. تو یہ منیت کا دروازہ بند نہیں ہے ذات گرامی. اگر یہ منیت کا دروازہ اہل بیت سے متصل ہونے کا دروازہ بند ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہو جائے گا اور عدالت کے خلاف بات ہے, عدالت کے خلاف بات ہے. باب کا مفتوح للراغبین, جو لوگ رغبت رکھتے ہیں, جو انٹینشن رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہاں جائیں, تو ان کے دروازہ کھلا ہے, آئے بسم اللہ.
ہر دور میں ایک امام ہے، ہر دور میں حجت خدا ہے، بس فرق یہ ہے کہ حجت یا ظاہر ہے یا باطن ہے۔ ظاہری حجت ہے تو اس کی الگ شرائط ہے، باطنی حجت ہے تو اس کی الگ تقاضے ہیں، لیکن اصول وہی ہے۔ اصول یہ جو میں نے آج بیان کیے، تو مومنوں عزیزانوں اس بات کا خاص خیال رہے کہ ان سب باتوں کو بار بار تکرار کرتے رہیے اور اپنے دل و جان میں اس کو اتارتے رہیے۔ کل کو اگر ظہور ہو جائے، جس کو پتہ نہیں کب ہونے والا ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ہم تو معذور تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمارے پاس عذر ہے، ہم کو یہ چیزیں معلوم ہی نہیں تھی۔ نہیں، معلوم سب ہو چکا ہے، بس اتباع کی ضرورت ہے۔ کربلا کے اندر آپ دیکھیے، کربلا کے جتنے لوگ ہیں، یہ کربلا ایسا میں سمجھتا ہوں گلدستہ ہے کہ ہر قسم کا یہاں پھول آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں الگ الگ مختلف عمریں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان ہیں، نوجوان ہیں، شیرخوار ہیں۔ یہاں آپ کو اصحاب ملیں گے، انصار ملیں گے، رشتہ دار ملیں گے، بیٹے ملیں گے، بھتیجے ملیں گے، بھانجے ملیں گے۔ یہاں عورتیں بھی ہیں، یہاں بیویاں بھی ہیں، بیویوں میں کچھ مخدرات ہیں، اس میں طہارت کی کچھ غیر بیویاں ہیں۔ یعنی پورے ایک ایسا ہی گلدستہ ہے کہ جس کو قیامت تک کسی ایک پھول کو نمونے عمل بنانا ہو تو اس نمونے عمل کو آگے سونگھ لے، اس کو وہ خوشبو محسوس ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج ہم لوگوں کو اس ایسے گویا دو شہید کا ذکر کرنا ہے، لیکن ذکر میں میں ایک گریز لانا چاہ رہا ہوں، ایک الگ شاخ نکالنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ دیکھیے، ہم آگے جب بچوں کا ذکر کرتے ہیں تو بچوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی میں دوپہر میں ذکر کیا جناب عمرو بن جنادہ کا، تو ان کی ماں کا بھی میں نے ذکر اسی لیے کیا تھا۔ ماں کا ذکر اس لیے کیا کہ بچہ اپنی جوش شجاعت تو دکھا رہا ہے، لیکن یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے جو اس کو اس مقام تک لے کر آتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس ماں نے بھیجا بچے کو، عمر کو، کہ جاؤ امام پر اپنے آپ کو قربان کرو، لیکن جب وہ قربان ہو گیا تو وہی ماں تاب نہ لا سکی، اپنے بچے کا ننھا سا کٹا ہوا گلا دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ یہ وہ خاتون ہے جس نے امام کی نصرت کے لیے اپنی گودی کے پالے کو قربان تو کر دیا، لیکن خود بیتاب ہو چکی تھی۔ اللہ رے جناب زینب کبریٰ، اللہ رے جناب ام کلثوم، اللہ رے جناب رباب، ام فروا، یہ وہ خواتین تھیں کہ جن کا ذکر ضروری ہے۔ اس کو دیکھیں کس طرح ہوتا ہے، یہ کون سے ان کے دلوں میں قدرت تھی، وہ ایمان تھا کہ اپنی گودی کے بالوں کو شب عاشور ٹرین کر رہی ہیں اور ان کو تلقین کر رہی ہیں کہ بچوں دیکھو، کل جب صبح نمودار ہوگی اور عاشور کا دن آئے گا تو دیکھو پیچھے نہ رہ جانا، کل سب لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ام فروا، یہ امام حسن کی بیوہ، اپنے ننھے سے بچے قاسم کو لیے، اپنے دوسرے بچوں کو لیے، 5 بچے ملتے ہیں، سب بچوں کو اکٹھا کی ہوں گی، اے حسن مثنیٰ، اے عبداللہ، اے ابو بکر، اے قاسم، اے مثلاً عبداللہ، تم لوگ دیکھو پیچھے نہ رہنا، کل ساری مائیں اپنی گود کے بالوں کی قربانی دیں گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھائے کہ دیکھو حسن کی زوجہ نے اپنے بچوں کو روک لیا، یہ ایسا نہ ہونے پائے۔ ہر ماں اپنے بچے کو تلقین کر رہی ہے، ہر ماں۔ جناب زینب کا بھی عالم ہے، اپنے بچوں کو بتا رہی ہیں کہ دیکھو بچوں، تم لوگ وہ ہو کہ تمہارے خون میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، تمہارے خون میں جعفر طیار کا خون ہے، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ شجاع ہو، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے شیروں، جب تم جنگ کرو گے تو جنگ کرتے کرتے بعید نہیں ہے کہ تم دریا تک پہنچ جاؤ، تم فرات تک پہنچ جاؤ، لیکن خبردار پانی نہ پینا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ بچوں کو ساری باتیں یاد تھیں، اور عاشور کا دن نمودار ہوتا ہے،
آج 5 محرم ہو گئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عاشور کے دن ہیں جلدی جلدی گزر رہے ہیں. 5 محرم ہو گئی اور کچھ ہی لمحوں میں ہم دیکھیں گے عصر عاشور بھی آ جائے گی. ہاں عزیزو، جب یہ عاشور کا دن نمودار ہوا ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ اصحاب اور انصار سب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آئی ہے، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بچوں کو بلایا کہ اے بچوں، تم ابھی تک زندہ ہو؟ ارے تم لوگ آگے جاؤ، اپنے ماموں سے اذن وغیرہ طلب کرو، اذن جہاد طلب کرو. سب سے پہلے ایک بھائی آتا ہے، جناب محمد آتے ہیں. تاریخ کہتی ہے جو مقتل میں نے پڑھا کہ آتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ ماموں جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مرنے کی اجازت دے دیجئے. ارے تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم میرے بھانجے ہو، تم میری بہن کے بیٹے ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ کہا نہیں مولا، اے آقا، اے میرے ماموں، اے ماموں جان، میری ماں کا حکم ہے اور مجھے اپنے آپ کو آپ پہ قربان ہونا ہے، مجھے اس معیت کا دعوے کو ثابت کرنا ہے، مجھے آپ کی نصرت کرنا ہے. بہرحال گفتگو ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں جاؤ محمد جاؤ، خدا حافظ، الوداع. ایک مرتبہ جناب محمد نکلتے ہیں اور اذن جہاد طلب کرنے کے بعد میدان میں آتے ہیں. مقاتل میں لکھا ہے کہ بہت زبردست جنگ کرتے ہیں، 30 لائنوں کو واصل جہنم کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ جب عمر سعد یہ دیکھتا ہے کہ یہ جوان ہے، یہ بچہ ہے، یہ جو جنگ کر رہا ہے اس کے اندر شجاعت بہت ہے لیکن جوش بھی بہت ہے، یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ کسی ترکیب سے محمد کو ذرا دور کرو، اور خیموں سے جب دور کیا گیا، امام حسین جب سے دور کیا گیا تو لائن آگے بڑھ کر پیچھے سے سر پہ وار کرتا ہے. ایسا شدید وار ہوتا ہے کہ مقتل لکھتا ہے کہ جناب محمد کے ہاتھ سے ایک مرتبہ تلوار چھوٹتی ہے، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں. دوسرا بھائی امام حسین کے پاس یہ منظر دیکھ رہا ہے. ایک مرتبہ بھائی نے اپنے ماموں کو دیکھا، مولا خدا حافظ، آقا خدا حافظ، گھوڑے میں سوار ہوئے. ارے تم میرے بھائی کو مارے گا؟ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے حملہ کیا، میمنہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا. عمر سعد کی فوج بھاگی ہے. یہ وہی جوش تھا جو اپنے بھائی میں دیکھا تھا. تاریخ لکھتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ جب یہ دوسرا بھائی آیا ہے تو حمید نامی آدمی نے ایک مرتبہ تلوار اس کو نہ ملی، اس نے گرز لیا. گرز ایک ایسا ویپن ہوتا ہے، ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو آگے سے بڑا وزنی ہوتا ہے، وہ لوہے کا ہوتا ہے، اس سے بہت بڑے جانوروں کو مار کے گرایا جاتا ہے. ایک مرتبہ گرز لے کے آگے بڑھا، لوگوں میں چھپتا ہوا قریب گیا، ایک مرتبہ ایسے سر پہ وار کیا کہ تاریخ کا جملہ میں نقل کر رہا ہوں، نقل کرنا میری ذمہ داری، رونا آپ کی ذمہ داری. تاریخ کہتی ہے کہ سر کی ہڈیوں میں زخم پڑا اور ہڈیاں چورا چورا ہو گئی. اللہ اللہ، جب یہ گرز پڑا تھا، ارے وہیں پر جان روپ جنت کو پرواز کر گئی. عجب اللہ، عجب اللہ. بس تھوڑی منزل مجھے آگے لے کر جانا ہے. یہ ایک بھائی شہید ہو گیا، دوسرے بھائی میں تھوڑی رمق باقی تھی. امام حسین آگے بڑھے، اپنے امام حسین نے آگے بڑھے، اپنے بنی ہاشم کو لیا، اور جب قریب آگے دیکھا تو ایک بھائی تو اس طرح زخمی پڑا تھا کہ سر ایک دم خراب ہو چکا تھا، ایک دم چکنا چور جسے کہتے ہو چکا تھا، ہڈیاں ایک دم چکنا چور ہو چکی تھی. امام پھر آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھا کہ دوسرا بھائی وہاں موجود ہے، محمد وہاں موجود ہے، رمق باقی ہے. کہا بیٹا محمد ذرا صبر کرو. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اس بھائی اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، کچھ باتیں کر رہے تھے، ایک ایسی ہچکی آئی کہ روح جنت کو پرواز کر گئی. امام حسین رونے لگے. یہ شاید نیا مقتل ہونے کی جو میں نے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ دونوں لاشوں کو بنی ہاشم کے بچوں کے سہارے اٹھایا اور لاشیں خیمے میں آئے، خیمے کے باہر لا کے لاشیں رکھ دیے گئے. امام حسین فرماتے ہیں اے فضا، جا کے زینب کبریٰ کو لے آؤ، میری بہن کو لے آؤ، کہو کہ شہزادے آ گئے. جناب فضا جاتی ہے، جناب زینب کے خیمے میں والد ہوتی ہے. کیا دیکھا کہ جناب
जनाब ज़ैनब दुआ मांग रही है कि परवरदिगार मेरे बच्चों को कामयाब करना। एक मरतबा जनाब फिजा फरमाती है कि ए शहजादी आपके बच्चे आ गए हैं, आपके बच्चे आ गए हैं, बाहर तशरीफ ले आइए। जनाब ज़ैनब है आलिम गैर मुअल्लिमा है, सब समझ रही है, अपनी अबा को झाड़ के खड़ी होती है। या अल्लाह पूरे सब्र से कदम बढ़ा रही है। मालूम है कि ये शहजादे आए तो है लेकिन जनाजे आए हैं, जिंदा नहीं आए हैं। तारीख कहती है कि बीबियों ने जनाब ज़ैनब को घेर लिया, एक मर्तबा सहारा दिया। किसी बीबी ने दाहिना बाजू पकड़ा, किसी बीबी ने बायां बाजू पकड़ा, गिरिया करते हुए एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को आगे लेकर आई। जनाब ज़ैनब ने हाथ को छुड़ाया, बच्चों को देखा, बीच में बैठ गई, सीनों पे हाथ रखा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल क़लील, परवरदिगार ये कलील से इबादत को कबूल फरमा। मैंने क्या अर्ज किया था कि शहादत बच्चों की हुई है लेकिन घर जनाब ज़ैनब का उजड़ा है। शहादत बच्चों की हुई है लेकिन जो दिल का असर है वो माँ पे आप देखिए। लेकिन ये ऐसी माँ है, ये ज़ैनब कुबरा है, अली की बेटी है, अपने आप को बर्दाश्त कर लिया, अपने आप को बर्दाश्त किया, काबू किया, बेताबी नहीं दिखाई, गिरिया जरूर किया। मकतब ने लिखा है कि इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के गिरिये पर उनको तसल्ली दी है, वह तसल्लाहा, और ये लफ्ज मिलता है, ये गिरिया किया, मैं इसका इनकार नहीं करता। लेकिन बात यहाँ पे खत्म हो जाती है, असर आशूर हो जाती है, शाम गरीबा आ जाती है और 11 मुहर्रम नमूदार हुई। 11 मुहर्रम को एक मरतबा हुक्म सादिर हुआ कि इन तमाम बीवियों को बेकजावा ऊँटों में सवार किया जाए, जनाब सज्जाद को सवार किया जाए। जालिम आगे बढ़ते हैं, बीवियों को बेकजावा ऊँटों पर सवार करना शुरू करते हैं। लेकिन जब एक शख्स आता है जनाब ज़ैनब के सामने कि आइए बीवी आपको सवार कर दे, एक तो मर्तबा तैश में आती है, खबरदार मैं अली की बेटी हूँ, तू मुझे हाथ देगा ना, मैं खुद सवार होंगी। इमाम सज्जाद ने मंजर देखा, आगे बढ़े, क्या खूबी जान मैं आपको सवार करूंगा। इमाम सज्जाद ने अपना जानू रखा और फरमाया और हाथ पकड़ा, ये मेरी खूबी जान आइए मेरे जानू में पैर रखिए और बिस्मिल्लाह सवार होइए। जनाब ज़ैनब ने हाथ पकड़ा इमाम सज्जाद का, अपने दाहिने पैर को इमाम सज्जाद के जानू पे रखा, जैसे ही सवार होना चाहती थी पैर दरस गया, बीमार करबला पैर डगमगा गया। जनाब ज़ैनब ने अपने आप को उतार लिया, बेटा सज्जाद तुम में ताकत नहीं है। जनाब फिजा आगे बढ़ती है, जनाब ज़ैनब को सवार करती है, एक मंजिल तक लेके जाना चाह रहा हूँ। जनाब ज़ैनब को सवार करती है, जनाब ज़ैनब सवार हो गई। एक जालिम आगे बढ़ा, उसने मैं सज्जाद से कहा कि सवार होइए। इमाम सवार होते हैं, इतने कमजोर हैं कि ऊंट से गिर जाते हैं। एक मरतबा फिर सवार होते हैं, फिर गिर जाते हैं। शिमर बिन दिलजोशन आगे बढ़ा, उसने कहा कि मैं आपको सवार करूंगा, और अंदाज देखिए किस तरह है, बस मक्ता जुमला नकल कर दूं और अपनी मंजिल को पूरा करूं कि इमाम सज्जाद को सवार किया और इस तरह सवार किया कि दोनों पैरों को उस ऊंट के पेट से रस्सी से बांध दिया, इमाम सज्जाद गिरने ना पाए। ये मंजिल हो गई। अब कारवान आगे बढ़ा, उमर साहब ने कहा कि ये इस तरफ से नहीं जाओ, बल्कि कारवान को उन लाशों के पास से ले जाओ कि जहां पर इनके लाशें हैं। कारवान आगे बढ़ा। अरे जनाबे ज़ैनब ने अपने बच्चों को ज़ोहरे आशूर देखा था, लाशों पे हाथ रखे अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कहा था। लेकिन कई वक्त के बाद असर आशूर गुजर गई, शब आशूर आ गई, शाब गरीबा आ गई। अब जब जोहर के वक्त या जोहर से पहले जब कारवान गुजरा है और जनाबे ज़ैनब, अरे ये माँ की निगाह उन दो बच्चों के जनाज़ों पर ही होगी तो जरा कैफियत का आलम सोचिए। अपने आप को फिर काबू किया, बैन नहीं किए, बेताबी नहीं दिखाई। इमाम सज्जाद को देखा कि इमाम सज्जाद अब एक ऐसी अजब कैफियत है, ऐसी कैफियत है कि मालूम होता है कि इमाम सज्जाद की जान और रूह जन्नत को परवास कर जाएगी। ए बेटा सज्जाद, अरे सज्जाद क्या देख रहे हो? अरे बुबी अम्मा क्या आप नहीं देखती कि इन लोगों ने अपने लाशों को दफना दिया? अरे बाबा का लाशा बेगौरों कब्र पड़ा हुआ है।
अजकुम अल्लाह, सब्र करो सज्जाद, सब्र करो। कारवान आगे बढ़ा और होते होते कूफा तक आ गए। कूफा की मंजिल खत्म हुई, शाम का दरबार आ गया। वहां फिर जनाब ज़ैनब के सामने वो नन्हे नन्हे दो सर आ गए। जनाब ज़ैनब ने देखा, लेकिन नजरों को झुका लिया होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने दिल को ना काबू कर पाऊं, कहीं मैं बेताब ना हो जाऊं। अगर मैं बेताब हो गई तो ये बीवियों क्या होगा? मीरे कारवां तो मैं हूँ, अरे मैं हूँ जिसकी बदौलत ये बीवियां पर ढाल बनी हुई हूँ। अरे अल्लाह अल्लाह मुख्तसर करूँ। अरे जनाब ज़ैनब जो अपने करबला से लेकर कूफे और कूफे से लेकर शाम तक अपने आप को सब्र दे रही थी, अपने आप को बर्दाश्त कर रही थी, दिल को काबू कर रही थी, बहुत जब्त कर रही थी। यहाँ तक के जब आजाद हुई और मदीने आई, और मदीने में आने के बाद जब अपनी गलियों में आई और बनी हाशिम की गलियां आई, और बनी हाशिम गलियों के बाद वो गली आई कि जहाँ में जनाब ज़ैनब का घर था, और गली के बाद अरे वो दरवाजा आ गया जहाँ में ज़ैनब रहती थी। एक मर्तबा दख्खुल बाब किया। दख्खुल बाब जो होता है, जनाब अब्दुल्ला दरवाजा खोला। हाँ ज़ईफा क्या काम है बताओ, क्या काम है? एक मर्तबा सर को उठाया, ए अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला, तुमने मुझे नहीं पहचाना? कहा कौन है? कहा अरे मैं ज़ैनब हूँ। कहा अरे ज़ैनब, अरे अली की बेटी, ये कमर खमीदा, बाल सफेद हो गए, अरे क्या माजरा है? बस खामोश नहीं, घर के अंदर आ गई, रोना शुरू किया। लेकिन रोने के बाद जनाब अब्दुल्ला ने कहा, ए बीवी उठिए, अपने आप को संभालिए। जनाब ज़ैनब उठती हैं, जब घर का जायजा लेती हैं, अब जब जिम्मेदारियां खत्म हो गई, सुबह दोष हो गई, एक मर्तबा उन कमरों में गई जहाँ नन्हे नन्हे बच्चों का कमरा था, अरे और मोहम्मद का कमरा था। एक मर्तबा मोहम्मद के कमरे में गई, देखा छोटा सा मुसल्ला रखा हुआ है, छोटी चीजें रखी है, एक बिस्तर रखा हुआ है। अरे मोहम्मद के और के कमरे में गई, देखा सामान रखा है। आखिर माँ थी, अरे माँ का दिल था, कितना बर्दाश्त करती। एक मर्तबा गिरिया शुरू किया, ए मेरे बच्चों, अरे और मोहम्मद, तुम पर तुम्हारी माँ रो न सकी। अल्लाह अल्लाह, वाह मोहम्मदा, वाह औला। अरे ऐसे बैन किए कि अब्दुल्ला सब्र ना कर सके। अरे मेरे बच्चों, मैं तुम पे ना रो सकी। ए मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुमको याद ना कर सकी, जिंदगी भर तुमको याद करूंगी। अल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। शबीर का तुम सदका हो, एक मोमिन बेटा, तुम लौट करना ना। ए ओन मोहम्मद, ए ओन मोहम्मद। है माँ को यकीन, तुम माँ की बात रखोगे, ये याद रहे खेमों में प्यास बचे। दरिया भी अगर जाना हो, रोज के प्यासो, तुम प्यास ना बुझाना। ए ओन मोहम्मद, ए ओन मोहम्मद।
جب لاش اٹھا کر خیموں میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روؤں گی اور میرے لیے بھی آنسو نہ تم بہانا اے رون محمد اے رون محمد اے رون محمد اے رون جب سانس تمہاری بچوں کرنے والی اس وقت سے آئے گی مادر میری دل کی میری خواہش ہے اس دن میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا اے اون محمد اے اون محمد اے اون محمد اے اون شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹھا تم لوٹ کر آنا اے اون محمد اے اون محمد قاتل پہ کرم نہ
बचो हो बढ़ने वाली उस वक्त सराहने आएगी मादर मेरी दिल की ये मेरी ख्वाहिश है उस वक्त मेरी माँ से ज़ख्मों को तुम छुपाना ए ओ लो मोहम्मद 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 ओना मोहम्मद मेरे ओना 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 मोहम्मद ख्वाब ये ज़ैनब का था चाँद सितारे मेरे चाँद सितारे चाँद सितारे गर्म को मैं फिदा हो के पाले मेरे हो के पाले हो के पाले ख्वाब ये सच्चा हुआ सर मेरा ऊंचा रहा सोने को शहर पर फिदा ला मेरे शेर मेरे था मेरे ओना मोहम्मद मेरे ओना मोहम्मद 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 जाफर तैयार के खून के आकाश हो खून के आकाश खून के आकाश हुस्न में अकबर हो तुम जोश में आकाश हो जोश में आकाश जोश में आकाश जंग के मैदान में मौत के अरमान में साया है कुर्बान में ऐसे उठो ऐसे लड़ो मौत पे तुम टूट पड़ो ओना मोहम्मद मेरे ओना मोहम्मद 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 हाँ मेरी ताकीद पर ध्यान तुम्हारा रहे ध्यान तुम्हारा ध्यान तुम्हारा जाके लबे नहर भी प्यास गवारा रहे प्यास गवारा प्यास गवारा दूध न बख्शूंगी मैं तू भी न देखूंगी मैं शेर की बेटी हूँ मैं वादा करो आओ चलो चौथा हो ओना मोहम्मद मेरे ओना मोहम्मद 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 माना के प्यासे हो तुम प्यास पे काबू रहे प्यास पे काबू प्यास पे काबू शह के अलमदार की सांस पे खुशबू रहे सांस पे खुशबू सांस पे खुशबू बस ये तमन्ना मेरी आज रहे खून की ये वसीयत मेरी खाओ कसम जाओ हशम होगा ना कब ओना मोहम्मद मेरे ओना मोहम्मद ओना मोहम्मद मेरे ओना मोहम्मद ओना मोहम्मद मेरे ओना मोहम्मद ओना मोहम्मद मेरे
मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद मेरे आन मोहम्मद। कौन ये कहना लगा भाई मोहम्मद सुनो भाई मोहम्मद भाई मोहम्मद। एक तरफ मैं बढ़ो एक तरफ तुम बढ़ो एक तरफ तुम एक तरफ तुम। जंग हो फौजे सितम जंग करे ऐसे हम हमें दे अलम देखे हमें अम्मा कहे जीते रहे ओला मोहम्मद मेरे 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 ओला मोहम्मद। देख रही थी जो माँ खैमे के दर पर खड़ी खैमे के दर पर हाथ वहीं थे खड़े हजरत अब्बास भी हजरत अब्बास। भाई बहन साथ थे साहिब औलाद थे वारिस अजदाद थे कहने लगे खूब लड़े शेर मेरे ओला मोहम्मद 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 मेरे ओला मोहम्मद। लड़ते कहाँ तक भला प्यास के मारे हुए प्यास के मारे जलती हुई खाक पर दोनों तड़पने लगे दोनों तड़पने भाई से कहने लगी फिक्र से मिलते अली गुरु से हुई सदके तेरे भाई मेरे लाल हुए ओला मोहम्मद मेरे 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 ओला मोहम्मद। जीते रहो ओला मोहम्मद 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 जीते रहो ओला मोहम्मद। लाजों पे बच्चों की सदा देती थी मादर जीते रहो ओला मोहम्मद जीते रहो ओला मोहम्मद। क्या जंग लड़ी प्यास में ज़ैनब के दुलारो उस्ताद को आदाब करो ऐ मेरे प्यारो ओला मोहम्मद तारीफ बहुत करते हैं अब्बास दिलावर जीते रहो ओला मोहम्मद 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 जीते रहो ओला मोहम्मद। माँ कर्ज उतारे तो भला कैसे उतारे खुल कर ये बताते हैं हमें जख्म तुम्हारे ओला मोहम्मद तुमने मेरे भाई के लिए गाए बजे जीते रहो ओला मोहम्मद जीते रहो ओला मोहम्मद जीते रहो ओला मोहम्मद जीते
काम करो तुम, कोई काम करो तुम, जागे हुए रातों के हो आराम करो तुम। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, अब तुमको जगाएगी न मजलूम की ख्वाहिश। जीते रहो ओनो मोहम्मद, 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 जीते रहो ओनो मोहम्मद। भाई की तरफ देख के बदम भाई ने तोड़ा, जीते रहो ओनो मोहम्मद, जीते रहो ओनो मोहम्मद। भाई की तरफ देख के दम भाई ने तोड़ा, दम भाई ने तोड़ा, कब्जा न मगर हाथ से शमशीर का छोड़ा। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, क्या खूब है अंदाज में कुर्बान हो तुम पे। जीते रहो ओनो मोहम्मद, 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 जीते रहो ओनो मोहम्मद। अब दिल में ये ख्वाहिश है जो घर लौट के जाओ, घर लौट के जाओ, पानी में सदा नाम पे दोनों के पिलाओ। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, प्यासे जो पलट आए तुम शहर पे जाके। जीते रहो ओनो मोहम्मद, 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 जीते रहो ओनो मोहम्मद। ए दिल बनाने जाकर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बनाने जाकर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बनाने जाकर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। शिमरो मर के सर जो तारो तो खुश हूँ मैं, शिमरो मर के सर जो तारो तो खुश हूँ मैं। दुश्मन को झूम झूम के मारो तो खुश हूँ मैं। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। बच्चों ज़ईफ़ मामू को ज़हमत न दीजियो, बच्चों ज़ईफ़ मामू को ज़हमत न दीजियो। लाशें उठाए भाई तो जुम्बिश न कीजियो। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा 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 अलविदा। ए दिल बराने जाफर तैयार, अलविदा अलविदा अलविदा। ज़ैनबो कुलसूम थी, वो ज़ैनबो कुलसूम थी, वो ज़ैनबो कुलसूम थी, वो ज़ैनबो कुलसूम थी। चादर से जो महरूम थी, चादर से जो महरूम थी। ना महरमों के दरमियाँ, ना महरमों के दरमियाँ, जो दिल ही साजा पिया।
के माँ या हसन या हुसैन मौला हक के माँ या हसन या हुसैन 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 वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था वो आबिदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफा की बेटियां मौला हक के माँ या हसन या हुसैन मौला हक के माँ या हसन या हुसैन 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 शबीर की वो लाडली शबीर की वो लाडली सीने पे जो शाके पली सीने पे जो शाके पली जिसकी आवाज़ बन में चली जिसकी आवाज़ बन में चली मुँह पर तमाचा के निशान मौला हक के माँ या हसन या हुसैन मौला हक के माँ या हसन या हुसैन 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 वो बावफा अब्बास था वो बावफा अब्बास था दुखियों की जो एक रात था दुखियों की जो एक रात था पानी लिया मरना पिया पानी लिया मरना पिया मासूम का एहसास था हाजी बावफा या बादशाह हाजी बावफा या बादशाह या बादशाह या बादशाह हाय सकीना हाय प्यार हाय सकीना हाय प्यार हाय सकीना हाय प्यार हाय मंजूमा हाय प्यार हाय मंजूमा हाय प्यार या बादशाह या बादशाह या बादशाह या बादशाह या बादशाह होने वाले मोहम्मद के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही अकमल बलाग वफरिह الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء